السلام علیکم. حاضر خدمت ہیں ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اور آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر نظر ڈالیں گے ان میں سر فہرست رہے گا اسرائیل امریکہ کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ جنگ، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کچھ تلسی گیبرٹ کے جو حالیہ بیان انہوں نے دیا ہے اس کے حوالے سے، اور شو کے لاسٹ سیگمنٹ میں پاکستان افغانستان جنگ کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کے لیے جنوبی ایشیا میں کچھ اپرچونٹیز جو ہیں وہ کھل رہی ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں. وہ حالات کس طرح سے بہتر ہو رہے ہیں، کیا محرکات ہیں ان کے پیچھے، یہ جانیں گے آج کے اپنے ڈیسائفر میں. تو جس طرح آج چاند رات بھی ہے اس کی بھی مبارکباد پیش کریں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو، اور چاند رات کی خوشیوں کے ساتھ آغاز کریں گے آج کے ڈیسائفر کا. ویلکم باسط صاحب. جی بہت شکریہ منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور پیشگی عید مبارک. جی باسط صاحب، عید مبارک تو پیشگی بھی ہم نے کر دی، میں نے تو چاند رات کی بھی مبارک دے دی، لیکن جس طرح سے حالات مسلم دنیا کی چل رہے ہیں، خاص کر کے اگر میں ایران کے اندر حالات کی بات کروں اور سائیڈ بائی سائیڈ اگر میں غزہ کی بھی بات کروں، لیبنان کی بات کروں، تو یہ حالات مسلم دنیا کے لیے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. جس طرح سے ہم نے پورا رمضان بھی گزارا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ایران جنگ، رمضان بھی اس میں ہم نے گزارا، ابھی عید کا موقع بھی آ گیا، یہ کب جا کر سیٹل ڈاؤن ہوں گے؟ آپ کچھ دیکھ رہے ہیں جی نیئر فیوچر؟ اچھا دیکھیے، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر، یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس کے اتنے پہلو ہیں، بہت زیادہ اتنا کہ اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو ملانا دریا آپس کو میں. کوزے میں بند کرنا. اچھا بڑا کوئکلی دیکھیے، اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ ایران میں رجیم کلیپس ہو، کیاس آئے، ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان تعلقات خراب ہوں، اور خلیجی ممالک ایران پر حملہ کر دیں. یو ایس جی بدستور جنگ کی حالت میں رہے جب تک کہ ایران کیاس میں نہیں جاتا، وہاں پہ کوئی ان کی مرضی کی حکومت نہیں آ جاتی، انقلاب ختم نہیں ہو جاتا. تو اسرائیل کی تو یہ حکمت عملی ہمیں سمجھ میں آتی ہے. بے شک اپنا ہرموز بند رہے، دنیا پہ پریشر رہے، لیکن امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے، اور کسی طور خلیجی ممالک بھی کمزور ہوں، اکنامیکلی ملیٹریلی بھی کمزور ہوں، ایران ان پہ حملہ کرتا رہے، انرجی انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے، ایران کا بھی خلیجی ممالک کا بھی. اسرائیل کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اسرائیل صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے راستہ ہموار ہو گریٹر اسرائیل کا، اور وہ ایک ریجنل ہیجمون کے طور پہ ابھرے. خلیجی ممالک کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس وقت؟ ان کی اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے کہ وہ، یا ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جی ہم نے تو سر دھڑ کی بازی لگا دینی ہے، اب جو بھی ہوتا ہے ہو، ہم نے اپنی رجیم کو بچانا ہے، انقلاب کو بچانا ہے. اس کے لیے ہمیں اگر خلیجی ممالک پہ حملہ بھی کرنا ہے سو بی اٹ، اگر ہمیں اسٹریٹ آف ہارموز کو بند بھی کرنا ہے تو سو بی اٹ. کیونکہ جب تک ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو بند نہیں کریں گے، خلیجی ممالک پہ کچھ ان کا جو بیسز ہیں یا انفراسٹرکچر ہے اس سے حملہ نہیں کریں گے، اس وقت تک امریکہ پہ پریشر بلڈ نہیں ہوگا. تو خلیجی ممالک کو بھی تھوڑا انڈر پریشر لانا ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کہ وہ کیا، ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ اپنا سروائیول سٹ اسٹیک پہ ہے، تو اپنی ایگزسٹنشل کی لڑائی لڑ رہے ہیں. خلیجی ممالک کا کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں خلیجی ممالک کو تھوڑا بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، ان کو اس جنگ میں نہیں کودنا چاہیے. گو کہ ایران کی جانب سے بھی حملے ہو رہے ہیں انفراسٹرکچر، اور پھر اسرائیل، ایران کا اپنا نقطہ نظر ہے کہ جب ہم پہ حملے ہو رہے ہیں تو ہم بھی بالکل ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس بات سے اگری بھی کرتے ہوں گے کہ ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم پہ حملے پہلے شروع ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری سرزمین سے نہیں ہو رہے، اور ہمارے جو امریکی بیسز ہیں وہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہاں سے نہیں ہو رہے. یہ ہو رہے ہیں تو اسرائیل کر رہا ہے، یا پھر جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہاں سے ہو رہے ہیں. اس سے ان اڈوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا ایک نقطہ نظر ہے. Do you buy this argument? نہیں، میرے بائی کرنے سے تو بات نہیں ہے. مثال کے طور پر اب جو دیکھیں ریاض میں جو ملاقات ہوئی پچھلے دنوں، 2 دن پہلے، جس میں ہمارے نائب وزیر اعظم بھی گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ 11 ممالک تھے. اب ان 11 ممالک میں کون سے ہیں؟ 5 جی سی سی کے ممالک سے. عمان نہیں گیا، عمان کو انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن عمان کا کہنا ہے کہ جی وہ کوئی سائڈ نہیں لینا چاہتا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئے گی وہ کس قسم کی ہوگی. انہوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کریں، اس میں ایران کو تو کنڈیم کریں لیکن اسرائیل اور امریکہ کا جو ایگریشن ہے اس کو کنڈیم نہ کریں. تو ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. اور عمان کو کہا بھی جاتا ہے سوئٹزرلینڈ آف دا گلف کنٹریز، یا جی سی سی کا، تو وہ ایک نیوٹرل انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے. اب جو دیکھیے اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی کہ ریاض کے جو 11 فارن منسٹرز تھے اس میں 5 تو خلیجی ممالک ہو گئے عمان کے بغیر، اور پھر آذربائیجان، ترکیے، جارڈن، ایجپٹ اور پاکستان.
اب یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی اس میں بھی دیکھیے مجھے مطلب ٹھیک ہے جہاں میرے کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان نے بہت کوشش کی کہ اس اسٹیٹمنٹ میں کہیں اسرائیل کے ایگریشن کی بات ہو جائے، کہیں فلسطین کی بات ہو جائے، لیکن اس وقت ان کا کہنا یہی ہے میرے ذرائع کا کہ جو خلیجی ممالک تھے کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بس صرف ایران کی بات کرنی ہے، باقی باتوں کو چھوڑ دیجیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کیا خلیجی ممالک بھی صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں جب تک روٹ کاز کی جانب نہیں جائیں گے اس وقت تک تو معاملات نہیں طے ہوں گے. اگر آپ یہاں پہ اس اسٹیٹمنٹ میں صرف یہ کہہ دیں گے کہ ایران کو خلیجی ممالک پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، جو یونائیٹڈ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد ہے 2817 اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے، اسٹیٹ آف ہارموز کو کھلا رکھنا چاہیے، یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ لگتی تو اچھی ہیں، لیکن ان کا بھی ایران کا کہنا یہی ہے کہ اگر آرٹیکل 51 کے تحت آپ لوگوں کو یہ حقوق حاصل ہیں، اسرائیل اور یو ایس جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی دفاع کا حق حاصل ہے. تو یہاں پہ کم از کم اسٹیٹمنٹ میں کسی طور پہ فلسطین کا ذکر ہی کر دیتے. چلیے یو ایس اور اسرائیل کو آپ کنڈیم نہیں کر سکتے ان کے ایگریشن کو اگینسٹ ایران، تو لیکن روٹ کاز تو مینشن کر دیتے نا، اس سے تو کوئی بھلا ہو جاتا، لیکن وہ بھی یہاں نہیں کر سکے. لیکن ہم بھی اس کی پارٹی ہیں اس جوائنٹ اسٹریٹجی بعد. اچھا دوسری جانب دیکھیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک طرف تو گلف کنٹریز یہ کہتے ہیں کہ ایران گڈ نیبرلینس کا مظاہرہ کرے. پہلے تو گڈ نیبرلینس کا مظاہرہ آپ بھی تھوڑا بہت کر لیجیے، امریکہ سے کہہ دیجیے کہ یہاں سے اڈے لے جاؤ یار، ہمیں اب ایران کے خلاف یہاں پہ فوجی اڈے نہیں چاہیے. ایسا کر سکتے ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ فوجی اڈے آئے بھی اگر ہیں تو ایران کی وجہ سے آئے ہیں. اگر ایران ویسٹ ایشیا میں مداخلت نہ کرتا، یہاں پہ پراکسیز نہ بناتا یا تعلقات کو انقلاب کے بعد اس نہج پہ لے کر نہ جاتا تو شاید ان اڈوں کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ ایران نے اسلامی انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا چاہا، خلیجی ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہا، تو اس لیے ایران کے ساتھ چونکہ ہمارے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس بھی ہیں تو ہمارے لیے ایک ایسی سچویشن تھی کہ ہمیں امریکی اڈے یہاں بنانے پڑے. So you guys are not enough for yourself. وہ نہیں ہے نا ان کے پاس، وہ نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے، اس لیے وہ ڈیپینڈنٹ تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ مطلب یہ جو میرا اپنا ابھی بھی یہی ہے کہ خلیجی ممالک کو اب بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اسرائیل کی گیم تو ہم جانتے ہیں کہ یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے خلیجی ممالک بھی اٹیک کریں ایران پہ اور اس صورتحال کو مزید مشکل سے مشکل تر بنا دیں. لیکن خلیجی ممالک نے ابھی تک الحمدللہ تھوڑا بہت سینٹی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ سعودی عرب پہ بھی حملے ہوئے ہیں، قطر پہ بھی ہوئے ہیں، یو اے ای پہ بھی ہوئے ہیں. لیکن ایران کا بہرحال یہی کہنا ہے کہ جی وہ جو انفراسٹرکچر ہے، جس طرح آپ مثال کے طور پر 2 روز پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا جو ساؤتھ پارٹس فیلڈز ہیں گیس کی، ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ، تو اس پہ اب ایران نے قطر پہ حملہ کر دیا، سعودی عرب پہ حملہ کر دیا. جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی ریاض میں تو اس سے 2 گھنٹے پہلے ایران کا حملہ ہو گیا. تو اب کویسچن یہ ہے کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی دیکھیے دھمکی دے دی ہے کہ اگر قطر پہ حملہ ہوا تو ہم پھر ایران کا سارا جو انرجی کا انفراسٹرکچر اس کو تباہ کر دیں گے. اب یہ ایک صورتحال ایران نے تو بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا، آپ بے شک حملے کریں، ہم نے بھی تیاری کر رکھی ہے. اور یہ لگتا ہے کہ ایران نے واقعی اس سچویشن کو آج سے کئی دہائیوں پہلے اینٹیسپیٹ کر رکھا تھا کہ ہم یہ معاملات اس جانب جا سکتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ اپنا دیکھیں نا، ابھی پچھلے دنوں خامنہئی صاحب کو تو شہید کر دیا، اس کے بعد علی لاریجانی ڈاکٹر لاریجانی کو شہید کر دیا، اس کے بعد جو ہیں غلام رضا سلیمانی جو بسیج فورس کے کمانڈر تھے ان کو ہلاک کر دیا. پھر یہ جو دوسرے ایک صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، اسماعیل خطیب جو کہ انٹیلیجنس کے منسٹر تھے، ان کو شہید کر دیا. تو اوپر کی اگر آپ دیکھیے، اگر تمام لیڈرشپ جانے کے باوجود بھی ایران کی رجیم کلیپس نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے سسٹمز کو اتنا بنایا ہوا ہے اسٹرانگ، ریزیلینٹ، کہ وہ ان تمام چیزوں کا سامنا کر رہا ہے. اب کویسچن یہ ہے اصل میں کہ معاملہ اب آ کے رک گیا ہے تمام لوگوں جو ہے تو خلیجی ممالک پہ اور اسٹیٹ آف ہارموز پہ لوگوں کو فکر لاحق ہو گئی ہے، کیونکہ اب امریکہ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے. امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار دنیا سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ہیلپ کیجیے اسٹیٹ آف ہارموز کو کھلوانے میں. اب یہ میں مثال کے طور پر ابھی کل گزشتہ روز فرانس 6 ممالک نے، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز، جاپان اور UK نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی کہ ہم جی اسٹیٹ آف ہارموز کو کھلوانے کا تہیہ کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں، ہماری فورسز آئیں گی اور انشور کریں گے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو کوئی یقینی بنائیں اس کو کھولنے میں. کیونکہ
गैस और ऑयल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। और यूरोप तो बड़ा मुतासिर हो रहा है हाँ, सब मुतासिर हो रहे हैं, हम भी मुतासिर हो रहे हैं। अब वो यहाँ पे कहते हैं, अपनी जो उनकी स्टेटमेंट आई है इन 6 ममालिक की, उसमें वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यार ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं। जब वेनेजुएला के ख़िलाफ़ अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया था, उसकी एयर स्पेस बंद कर दी थी, नेवल ब्लॉकेड लगा दिया, उस वक्त तक आप एक लफ्ज़ नहीं बोले अमेरिका के ख़िलाफ़ कि आप वेनेजुएला एक सॉवरन कंट्री है, उसके ख़िलाफ़ आप किस तरह ये तमाम काम कर सकते हैं? कोई ज़रा सोचे ना। So true, और अभी जो क्यूबा के ख़िलाफ़ जो सैंक्शंस लगा रखी हैं यूनिलैटरल अमेरिका ने, उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलता। अब ईरान के ख़िलाफ़ सारे यकजा हो गए हैं कि जी हम ये खुलेंगे। मैं अभी भी कहता हूँ कि ये भी नहीं खुलवा सकते, ये चाहे सारे अपने वॉरशिप्स भेज दें, लेकिन ईरान के पास कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि वो किसी इस वक्त भी आज भी बड़ा इफ़ेक्टिव है ईरान का जो थ्रेट है। और अबनाए हारमुज़ को उसकी मर्ज़ी के बगैर एक शिप भी वहाँ से नहीं निकल सकती। तो इस वजह से थोड़ा सा ममालिक को सोचना चाहिए कि इस चीज़ को किस तरह एंड करें। और ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर का जो आर्टिकल एक मैंने देखा है कहीं, मेरे ख्याल इकोनॉमिस्ट में था, या उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि अब ये जो मामलात हैं इस तरह हल नहीं होंगे, हमें मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ेगा। ये जो इसराइल और अमेरिका का एग्रेशन है इसको ख़त्म करें, खलीजी ममालिक थोड़ा इस पर भी बात करें, पाकिस्तान को भी इससे बात, हम बात तो करते हैं अपने तई, लेकिन जब हम इन स्टेटमेंट्स का हिस्सा बन जाते हैं तो हमारी लिए प्रॉब्लम्स तो हो जाती हैं। तो थोड़ा बहुत हमें इकोनॉमिस्ट में जो ओमानी फॉरेन मिनिस्टर का आर्टिकल था उसकी तरफ जाना चाहिए। यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़ को थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। गो के प्रेसिडेंट ट्रंप तो इस वक्त बिल्कुल जिस किस्म की स्टेटमेंट्स वहाँ से आ रही हैं, कभी नेटो को बुरा भला कह रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर जो यूके के उनको बुरा भला कह रहे हैं। अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर वाइट हाउस में बैठे हुए थे तो उन्होंने किसी ने सवाल पूछा कि जी आपने अपने जो एलाइज हैं उनको कंसल्ट क्यों नहीं किया इस वॉर से पहले। तो उन्होंने कहा ये तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है, और ये जापान से बेहतर कौन जानता है। पर्ल ऑफ हार्बर को उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दे दिया कि जब हमने तबाही मचाई जापान में, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हमने फेंके। मतलब जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर सामने बैठी हैं और उनके सामने इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो एक लिहाज से इस वक्त मामलात बड़े ख़राब हैं। और यकीनन खलीजी ममालिक के लिए एक बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए टाइट रोप है। सच्ची बात यह है अभी तक ठीक जा रहे हैं हम, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि जो हमारे लोगों की एस्पिरेशंस हैं उनको भी सामने रखना चाहिए। लेकिन स्टिल हमारे लिए मुश्किलात हैं। लेकिन सो फार सो गुड, आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान इज डूइंग मच बेटर। डिस्कस करेंगे तुलसी गैबर्ट का भी बयान और उसमें पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात छुपी हैं, ये भी जानेंगे बासित साहब से एक मुख्तसर वक्फे के बाद।